بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے حیدرآباد کے بھائیوں بہنوں السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ آج اتنا لمبا عرصہ کے بعد میں اپنے حیدرآباد کے ساتھیوں کے ساتھ ہوں۔ اتنے عرصے بعد میں اپنا شہر حیدرآباد واپس آیا ہوں تو یقیناً مجھے خوشی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک تو جب بھی میرا خاندان کو ضرورت پڑا ہے، میرا پارٹی کو ضرورت پڑا ہے تو حیدرآباد کی عوام نے کبھی ہمیں مایوس نہیں کیا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیا اور پاکستان کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کی غریب عوام کی قسمت تبدیل کر دی، پاکستان کا کسان کا، پاکستان کا مزدور کا، ہر طبقہ کا قسمت آپ نے شہید بھٹو کے ساتھ دیا تو ان کا قسمت تبدیل کر دی۔ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو مشکل میں تھی اور ایک فوجی عامر نے قائد عوام کو شہید کر دیا تھا اور ایک نہتی لڑکی نے اس فوجی عامر کو للکارا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اگر اکیلی نہیں تھی تو اس لیے اکیلی نہیں تھی کہ میرے حیدرآباد کے بھائی، میرے حیدرآباد کے بہنوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے تاریخ رقم کیا، آپ نے پوری مسلم امہ کے لیے آپ نے تاریخ حاصل کی۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک خاتون وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے ایک نوجوان وزیر اعظم نہیں بن سکتی، لوگ کہتے تھے کہ مسلم ممالک میں خاتون حکمرانی نہیں کر سکتی، حکومت کو نہیں سنبھال سکتی۔ تو آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ایک دفعہ نہیں، ہم دو دفعہ ایک خاتون کو وزیر اعظم بنائیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسے وزیر اعظم نہ ہمیں پہلے ملی اور نہ آگے ملے گی۔ شہید بی بی تو عوام کی وزیر اعظم تھی، شہید بی بی مزدور کی وزیر اعظم تھی، کسان کی وزیر اعظم تھی، غریب عورتوں کا وزیر اعظم تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی وزیر اعظم بھی تھی، اس ملک کی مستقبل کی امید بھی تھی۔ اور اگر بی بی شہید ایم آر ڈی کی تحریک میں، اے آر ڈی کے تحریک میں اپنی آخری الیکشن کیمپین کے لیے جب نکلی تو ہمیشہ آپ کے پاس آتی تھی، اپنی جدوجہد حیدرآباد سے جب شروع ہوتی تھی، جب لانگ مارچ حیدرآباد سے نکلتا تھا تو اسلام آباد کا حکمرانوں کا خداحافظ ہوتا تھا۔ اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ جب بھی میں آپ کے پاس آیا آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اگر میں
سلیکٹڈ نااہل نالائق وزیر اعظم کے خلاف تحریک چلا رہا تھا اور میں اپنا حیدرآباد کے بھائی بہنوں کے پاس آیا تھا تو تب بھی آپ نے میرے ساتھ دیا. اور اگر میں اس نالائق کو نکال سکتا، اگر میرا عدم اعتماد کامیاب ہوا تو میرے حیدرآباد کے بھائی، میرا حیدرآباد کے بہنوں کے خون پسینے کی محنت کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے. ہم اگر کامیاب ہوئے تو پاکستان کا فائدہ تھا. اگر وہ آج ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا اور اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ملک دشمن تھا، اگر وہ وزیر اعظم نہیں رہا تو پیپلز پارٹی کی جیالوں کی محنت کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی جیالوں کی جدوجہد کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کے کارکن جیالوں عہدیدار جو میرے ارد گرد اسٹیج پہ بیٹھے ہیں، آپ نے اسلام آباد کے عدم اعتماد کے وقت دیکھا تھا کہ جو وزیر اعظم بننے والے تھے وہ تو پیچھے پیچھے تھے، حیدرآباد کا شرجیل میمن آگے آگے تھا. آج مجھے اس لیے بھی خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے مانگنے کے لیے نہیں، آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. آج جو ہم نے اس میگا پانی کا منصوبہ کا جو افتتاح کیا ہے حیدرآباد شہر کے عوام کے لیے، یہ ایک تاریخی منصوبہ ہے. پینے کے صاف پانی ہر شہری کا حق ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور ہمارے اسلام آباد کے حکمران بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. کراچی سے لے کے کشمیر تک، کراچی سے لے کے کشمیر تک ہمارا تو انڈس کا دریا بھی ہے کہ پیپلز پارٹی کچھ نہیں کرتی. میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں، حیدرآباد کے عوام آپ میرے گواہ ہو کہ اگر اس شہر کو پانی کا منصوبہ ملا ہے تو پھر اردو میں کہہ ہی نہیں سکتا. 1911 میں، سن 1911 میں انگریزوں نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ دیا. اس کے بعد 1970s میں قائد عوام نے اس شہر کو پانی کا منصوبہ، مطلب انگریزوں نے دیا تو بھٹو شہید نے دیا. پھر قائد عوام کے بعد 1988 میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے حیدرآباد کے عوام کو پانی کا منصوبہ دیا. اور آج میں نے اپنے ہاتھوں سے جس میگا پانی کا منصوبہ کا افتتاح کیا ہے، آج اس منصوبہ سے انشاءاللہ تعالی حسین آباد ٹاؤن کے عوام، شاہ لطیف ٹاؤن کے عوام اور قاسم آباد ٹاؤن کے عوام کو صاف پانی ملے گا، پینے کے پانی ملے گا. پینے کا میں نے ڈبل چیک کیا ہے کہ آپ پینے کا پانی جو اس شہر پہ راج کرتے تھے، قبضہ ان کا تھا، لسانی کے بنیادوں پہ سیاست کرتے تھے، نفرت کے بنیاد پہ، تقسیم کے بنیاد پہ، آپ کے خون کے
ساتھ ہولی کھیلتے تھے تو راج کرتے تھے، ان سے پوچھا جائے، جو اس شہر کو لندن سے چلاتے تھے، جو لندن سے سیاست کر کے پاکستان کا حیدرآباد چلانے کے خواب دیکھتے، ان سے پوچھے کہ آپ نے اس شہر ایک قطرہ پانی نہیں دیا۔ اگر ہمیں پانی ملا ہے تو انگریزوں نے دی، اس کے بعد قائد عوام نے دیا، باپ کے بعد میرے نانا کے بعد، بیوی کے باپ کے بعد بیٹی نے دی، میرے والدہ نے دیا، بیوی کے بعد نوازہ نے دیا۔ تو آپ بتائیں خدمت اگر آپ کا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور ہمارا جو سفر ہے وہ تو نامکمل ہے۔ ہم نے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر گھر تک اس قسم کے منصوبے کے ذریعے صاف پانی پہنچانا ہے۔ دوسرے جو جماعتیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک ہی فرق ہے کہ آنے والے الیکشنز میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی، اپنے گورننس، اپنا کامیابیوں پہ، اپنے منشور پہ ہم الیکشن لڑیں گے۔ میں عوام، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ جب مجھے یہ موقع ملے گا کہ میں شہر شہر جا کے میڈیا پہ جو کردار کشی ہوتا تھا پیپلز پارٹی میں، اس کا طور ایک ہی ہے کہ میں تو عوام کے پاس جاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ جیسے میں نے حیدرآباد کو پانی دیا ہے، ویسے میں ملتان کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں فیصل آباد کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں، ویسے میں کوئٹہ کو پشاور کو پانی دینا چاہ رہا ہوں۔ آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، آئے شہیدوں کے جماعت کے ساتھ تھے، آئے غریبوں کے جماعت کے ساتھ تھے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل ہم حل کریں گے۔ ساتھیوں، مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ سیاست میں کہا جاتا ہے کہ آپ ڈرتے ہو تو آپ مرتے ہو، اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی زندہ ہے، سیاسی طور پہ زندہ ہے، تو وہ اس لیے کہ ہمارے کارکن کو شہید کیے گئے، ہم ڈرے نہیں۔ ہمارے قائد کو شہید کیے گئے، ہم جھکے نہیں۔ ہمارے شہید رانی کو شہید کیا ہم پیچھے نہیں ہٹے۔ ہم تب بھی مقابلے کے لیے تیار تھے، اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھا کے الیکشن لڑنے کے عادی ہے۔ ہم نے نہ ماضی میں الیکشن سے بھاگے ہیں، نہ آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، اگر ہمارا چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے دے، ان کو بھاگنے دے۔ مگر حیدرآباد کا عوام کو معلوم ہے کہ جب آپ الیکشن سے بھاگتے ہو تو کوئی نہ کوئی آ کے آپ کا جگہ لے لے گا۔ میں اپنے جو ایم کیو ایم کے سیاست ہوتا تھا اس شہر میں، جب وہ ڈر گئے وہ مر گئے، میں ان کا پاؤں نہیں پکڑا، مگر میں نے باقی جو بھی مجھ سے ہو سکا بھیک مانگتا رہا کہ لڑو لڑو بلدیاتی الیکشن۔ میں ان کو کہتا رہا کہ کراچی، حیدرآباد سے آپ لڑو، اپنا سپیس اس نالائق، نااہل، سلیکٹڈ کی جماعت، پاکستان دشمن کی جماعت میں عنایت کروانے والا جماعت کو نہ دو۔ آپ لڑو، ہم بھی لڑتے ہیں، عوام فیصلہ کرے۔ وہ پیپلز پارٹی کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے، آپ کو چنتے ہیں تو ہمیں قبول ہے۔ وہ ڈر گئے، وہ پیچھے ہٹے، تو کیا ہوا؟
मेयर हैदराबाद तो दूर की बात, वो अपना 2 टाउन्स पीजीआई से नहीं बचा सके। आज भी मेरा ये जो अल्फाज है, पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है, हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफज़दा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है डरना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पीटीआई का जो इस पूरा मुल्क में नफरत तकसीम का सियासत कर रही है, जैसे हमने इसी हैदराबाद से नफरत और तकसीम की सियासत करने वाला का सफाया किया, ये मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह ताला, जो पाकिस्तान के बाकी सूबों में नफरत की सियासत करते हो, तकसीम की सियासत करते हो, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार कायम करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने जिन्ना हाउस पे हमला किया, जिन्होंने मई 9 पे जीएचक्यू का हमला किया, मेरा उनके लिए पैगाम है, पीपल्स पार्टी के जियाले आपसे नहीं डरते हैं, हम आ रहे हैं, मुकाबला के लिए तैयार है। मैं ना किसी केयर टेकर की वजीर या वजीर आला या वजीर आजम की ताकत पे इनका मुकाबला करूंगा, मैं ना किसी सीपीओ एसपी या डीसी के ताकत पे उनका मुकाबला करूंगा। मैं पीटीआई का मुकाबला, सिलेक्टेड का मुकाबला, इस अवाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन सियासी जमात का मुकाबला अवाम की ताकत के बलबूते पर करूंगा। और जैसे मेरे जियालों ने, जैसे मेरे कारकुन ने मुश्किल हालात में इसी इमरान नियाजी को मलीर में उसका जमानत जब्त करवाया था, कराची में उसका जमानत जब्त करवाया था, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान भर में करेंगे। जैसे मेरे मुल्तान के जियालों ने मुश्किल हालात में डट का मुकाबला करके उस पार्टी को हरवाया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला इलेक्शंस में हम इस मुल्क के कोने कोने में, इस मुल्क के कोने कोने में ये जो सियासी यतीम, ये जो कठपुतली सियासतदान है, उनका सफाया कर देंगे। इस काम के लिए मेरा आपकी मदद, आपकी साथ की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक किरदार कशी के मुहिम आज से नहीं 3 नस्लों से चलता आ रहा है। और पिछला जो 15 साल का हमारा किरदार कशी हुआ, वो इसलिए हुआ ताकि उस सिलेक्टेड को वो मुल्क में मुसल्लत करना चाह रहे थे। तो पीपल्स पार्टी के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा गया, और आज भी वो झूठा प्रोपेगेंडा, वो झूठे बातें पंजाब में बिकते हैं, पेशावर में बिकते हैं। तो मेरा आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैदराबाद के मेरे भाइयों से, बहनों से दरख्वास्त कि हमने इन झूठ का मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है और बताना है कि अगर हैदराबाद शहर में NICVD का दिल का मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बना है, तो वो
پاکستان پیپلز پارٹی نے بنوایا اور ہمارا ہاسپٹلز، ہمارا NICVD سب کے لیے مفت ہے اور سب کے لیے برابری چلتا ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو آپ کا سٹیج پہ بیٹھا ہوا شرجیل میمن صاحب ہے، خود دل کا جو ہے اس کا علاج کروایا گیا، تو یہاں آپ کا NICVD کا جو ہاسپٹل ہے اس میں علاج کروایا گیا. دوسرے کو جو بھی درد ہو، خان صاحب کا اپنا ہاسپٹل ہے، کمر کا درد ہو تو وہ باہر چلا جاتا ہے اور تنقید دوسروں پہ کرتے ہیں. ہمارا جو جیالے ہیں وہ ہاسپٹلز بناتے ہیں جس میں عوام کا علاج بھی مفت ہوتا ہے. اتنا ان کا سٹینڈرڈ ہے کہ وہ خود جا کے اپنے علاج بھی کروا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ مزہ کا بات آپ کو بتا دوں جس کا مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اس کہانی کا، کہ شرجیل میمن صاحب تو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، بیچارہ پریشان ہے، بھاگتے ہوئے صبح 3-4 بجے NICVD ہاسپٹل پہنچتا ہے. وہاں اس سے ڈاکٹرز تھوڑا چیک کرتے ہیں اور اس کا ایک پروسیجر کی ضرورت ہے. وزیر تھا سندھ حکومت کا، اس کو کہا گیا میرا NICVD ڈاکٹرز کی طرف سے کہ آپ ادھر انتظار کریں، ہم کسی اور شہری کا بھی علاج کروا رہے ہیں، جب اس کا علاج ختم ہوگا تو پھر آپ وزیر صاحب آ سکتے ہیں، ہم آپ کا علاج کروائیں گے. یہ قائد عوام کا نظریہ، یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خواب ایک حقیقت ہے حیدرآباد شہر میں، سندھ کے ہر اضلاع میں انشاءاللہ تعالی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پاکستان کا ہر اضلاع میں ہم دل کے علاج کے لیے NICVD جیسے عالمی سطح کا جو سٹینڈرڈز ہے والا ہاسپٹل، وہ مفت علاج کا نظام لے آنا چاہ رہے ہیں. آپ نے یہ پیغام پہنچانا ہے. آج کل کا دنیا میں یہ آپ کا فون، آپ کا سوشل میڈیا سب کچھ ہے. یہاں کے نوجوان مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے معلوم ہے آپ ضرور ٹک ٹاک پہ ہوں گے اور فیس بک پہ ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ تو کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بزی ہوتے ہیں. یہ جو ممی ڈیڈی والی جماعت ہے نا، ان کے کارکن تو فری بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو تمام تھوڑا ٹائم نکالے اور آپ پاکستان کے عوام کو بتائیں. اذان ہو رہا ہے، اذان کے بعد حیدرآباد میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آنے والے الیکشنز کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے چند اتحادی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، لیکن ہم نے نفرت کی سیاست کرنے والوں کا صفایا کیا ہے. ہم اپنے اتحادیوں کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہم نے ہمیشہ عوام کی طاقت سے سیاسی جماعتوں کا مقابلہ کیا ہے اور یہی آئندہ الیکشن میں ہم کریں گے، کیونکہ ہم ان کے تمام سیاسی نعروں کا جواب پرفارمنس سے دیں گے. تو ان کو بیسیکلی بلوچستان کے عوام کو زیادہ پتہ ہے، وہ ادھر آ کے علاج کے بعد، لیکن پھر بھی پورا پاکستان کے عوام، پوری دنیا کے عوام کو بتائے کہ ہاں ہمارا حیدرآباد شہر میں ہے، آج بھی مسئلے ہیں، مگر اگر کام ہوا ہے تو ایک ہی پارٹی نے کیا ہے اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی. ہم نے اب انہوں نے پیپلز پارٹی کو اور ہمارا جتنا کردار کشی کیا ہے کہ صرف سندھ میں کچرا ہے، باقی پاکستان جو ہے، باقی پاکستان تو صاف ستھرا جنت جیسا ہے. سندھ میں کچرا ہوتا ہے، دوسرا جو صوبے ہے وہاں کا کچرا ہی نہیں ہوتا. وہاں جو ہے کچرا ہوتا ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی خوبصورتی ہے. لیکن میرا جو حیدرآباد کے بھائی ہے، میرا جو حیدرآباد کے خاص طور پہ جو میرا بہن ہے، ان کو معلوم ہے کہ جب MQM کا ذمہ داری تھا اس شہر سے کچرا اٹھانا تو تب جگہ جگہ کچرا تھا اور وہ اپنے ویڈیوز بنا کے الزام صوبائی حکومت میں لگاتے تھے،
काम खुद नहीं करते थे और कचरों पे अपने सियासत करते थे। मैं जब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने असल तौर पे अपना काम करना शुरू कर दिया, तो पिछली दफा और इस दफा जब मैं हैदराबाद आया हूं तो तकरीबन 50% फर्क है। बिल्कुल आज भी मसाइल है, हम तो वो दूसरे सूबों की तरह नहीं है। हम हर दिन हर घर जो है यहाँ सिंध में एक अजीब बात है कि हर दिन हर घर से कोई कचरा तो जरूर निकलेगा। बाकी पाकिस्तान में पता नहीं क्या होता है, मगर यहाँ हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ काम शुरू है, और बहुत और इलाके रहते हैं, बहुत और जगह रहते हैं जहाँ मैंने इंशाल्लाह ताला सिंध सॉलिड वेस्ट को लेके जाना है। फर्क आया है, इनका प्रोपेगेंडा को आपने तोड़ना है, आपने मेरे लिए ये प्रोपेगेंडा तोड़ना। ये तनकीद करते हैं कि पता नहीं पंजाब में कोई बसेस का बादशाह है और वो ऐसे बसेस बनाते हैं, और हम सिंध वाले जो है ना, हम बसेस नहीं चला सकते। नहीं, हम चला सकते, लेकिन हम अशराफिया के लिए नहीं, हम अवाम के लिए चलाना चाहते। जब मैंने ये सफर शुरू किया था तो इस सूबे में हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मंसूबा नहीं था। हमने एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है सिंध भर में, कराची में है, हैदराबाद में शुरू हुआ है, ऑफ कोर्स अपना लड़काना में भी शुरू हो गया है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसको हमने इंशाल्लाह ताला भराना है। मगर आप देखें कि फ़र्क क्या है हमारा बस सर्विस में और दूसरे बस सर्विसेज में। हमारा तो इतना वो फैंसी ऊपर मैंने नहीं बनाया है, एक अलग का ब्रिज सिर्फ और बसेस के लिए, वो तो मैंने नहीं बनाया, उसमें बहुत खर्चा होता। लेकिन मुआशी बहरान को देखते हुए, महंगाई का एहसास करते हुए, हमने ये सर्विस इसलिए शुरू किया ताकि ना सिर्फ हैदराबाद, कराची, जहाँ अब शुरू हुआ है, उन लोगों को बस का सहूलत मिले, एसी का सहूलत मिले, मगर वो 50 रुपया के मैंने पाबंदी लगाया है इन पे कि आप मुझे तो मेरा मसला नहीं है कि आप इसका फंडिंग कैसे करेंगे, आप कैसे इसको चलाएंगे। मेरे अवाम मुश्किल में हैं, वो घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, काम भी करते हैं, काम तक पहुंचने तक उनका पूरा तनख्वाह जाया हो जाता है। आपने ये काम करके दिखाना है, मुझे 50 रुपये पे एयर कंडीशन मॉडर्न बस करके दो। तो जी ना काफी है। मैंने तो ना सिर्फ इस सूबा का हर इस्लाह के लिए, मगर मुल्क भर के गरीबों के लिए, मुल्क भर के अवाम के लिए सहूलत फराहम करना है कि आपका 50% में पूरा सफर हो जाए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस सूबा में, मुल्क भर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया। ज़ियाउल हक आया और उसको खत्म किया। अब हमने अपने हाथों से पीपल्स बस सर्विस शुरू किया। इंशाअल्लाह ताला हम इस मंसूबे को जगह जगह पहुंचाएंगे। आपकी मदद की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है कि आप अपने तौर पे कोशिश करें कि ये आपका कामयाबियां है, आपकी मेहनत की वजह से, आपने जिदोजहद की, आपने हमें मौका दिया कि हम हुकूमत करें, और आपकी जिदोजहद की वजह से आज पानी का मंसूबा है, आज दिल का इलाज के मंसूबा है, सस्ती बस सर्विस चल रहा है, और हमारा काम यहाँ रुका नहीं, और भी हमने करा। आपने देखा होगा कि जहां हम सैलाब मुतासरीन को एक प्लान के तहत रिलीफ देना चाह रहे हैं, और मेरा उनसे वादा था कि आप जिस मुश्किल मुआशी हालात से आज गुजर रहे हैं, जब मैं सैलाब के दौरान विजिट कर रहा था और उनका फसल भी किया और उनका घर भी किया, बहुत परेशान थे, मेरा वादा था कि मैं ऐसा मंसूबा लेके दूंगा आपको जिससे आपका जो मुआशी हालात है, वो उस दिन से जब सैलाब हुआ था
جب میں یہ پروگرام مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاشی حالات تب سے بہتر ہوگا. اور منصوبہ کیا لے کے دیا ان کے لیے؟ پاکستان کے چاروں صوبوں میں سیلاب تھے. بالکل سندھ میں سب سے زیادہ نقصان ہوا، مگر بلوچستان میں بھی تھا، پنجاب میں بھی تھا، کے پی میں بھی تھا. ہم نے جو منصوبہ یہاں شروع کیا ہے، کیا نہ صرف اپنا مکان کا ان کو مالک بنائیں گے مگر اپنا زمین کا بھی مالک بنائیں گے. اور یہ جو شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اب الیکشن کمیشن اور ان کی وجہ سے تھوڑا رکا ہے جس پہ ہم ناراض تو ہے. یہ منصوبہ ان عورتوں کو جن کا سب کچھ چلا گیا تھا اسی ٹائم تھا پچھلے سال سیلاب میں، 2 ملین فیملیز all across it، ان کو اپنا زمین کا مالک، اپنا گھر کا مالک بنانا، ان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا، ان عورتوں کو معاشی طور پہ مضبوط کر دیا، ان کے آنے والے نسلوں کو یہ سکون دلوا دیا کہ آپ کے سر سے کوئی یہ چھت نہیں چھین سکے گا. اور یہ منصوبہ نہ صرف سندھ کے سیلاب متاثرین مگر ہم پنجاب کے سیلاب متاثرین، ہم بلوچستان کے، کے پی کے، گلگت کے جو سیلاب متاثرین کے، ان کے لیے بھی اس قسم کے منصوبے لے آنے چاہتے ہیں. یہ منصوبہ جو ہے، میں اس کا جو کہانی ہے وہ بھی حیدرآباد کی عوام اس کا کریڈٹ لے سکتے ہیں. بیکاز ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران کے دور میں وہ جو پتہ نہیں کتنے کروڑ گھر بنانے کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اور اس کا ساتھی جو جج تھا وقت کا، وہ تو پوری طرح اس کام پہ اترے ہوئے تھے کہ کتنا زیادہ غریبوں کو گھر ہم توڑ سکتے ہیں، ہم توڑ سکتے. چاہے وہ حیدرآباد ہو، میرا اپنا لاڑکانہ ہو، اسلام آباد سے لے کے مطلب اس ملک کے کونے کونے میں ظلم کا راج تھا. غریبوں سے وہ چھت چھین رہے تھے اور اپنا بنی گالا کا ریگولرائز کروا کے اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا. تو ہم نے یہاں بہت ایک مشکل لڑائی لڑی کہ جو ہمارا کچھی آبادیاں ہیں، چاہے وہ میرا لاڑکانہ میں جو رائس کنال کے ساتھ اریگیشن کا زمین تھا، یا آپ کا حیدرآباد کے جو کچھی آبادیاں ہیں، ان کو بڑا مشکل لڑائی لڑ کے ہم نے مالکانہ حقوق دینا شروع کر دیا. اور میں نہ حیدرآباد کے مجھے بتایا گیا ہے کہ حیدرآباد میں آپ کا 12 کچی آبادیاں ہیں، اور جو کھولی گھوٹ ہے وہاں مالکانہ حقوق دینا جو سلسلہ ہے وہ ابھی شروع ہوگا. مگر ہمارا ارادہ ہے کہ 12 کے 12 کچی آبادیوں کو ہم مالکانہ حقوق دیں گے. اور میں پاکستان بھر کے وہ عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جو ہر صوبے میں کچی آبادی میں رہتے ہیں. میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جن کا اپنا چھت نہیں ہے یا وہ اپنا زمین کا مالک نہیں ہے، اور وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کل ہمارے پاس یہ جگہ ہوگا یا نہیں. وہ اس پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کوئی بڑا آدمی آ کے ایسے نہ کہے کہ یہاں ہم نے شاپنگ مال بنانا ہے یا ہم نے بزنس کرنا ہے، ان غریبوں کو کہیں اور پھینکے. میرا آپ سے وعدہ ہے، یہ میرا نانا کا وعدہ تھا، میرا وعدہ کی خواب تھی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں اس خواب کو پورا کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو، غریب عوام کو، پسماندہ طبقات کے عوام کو اپنا مالکانہ حقوق دینا پڑے گا. اگر
अगर रिटायरमेंट के बाद ब्यूरोक्रेसी को प्लॉट्स मिल सकता है, जुडिशरी को प्लॉट्स मिल सकता है, हमारा बहादुर अफवाज को प्लॉट्स मिल सकता है, तो मेरे गरीब आवाम को भी प्लॉट्स मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। और यही तरीका है और यही फर्क है आपका जमात और बाकी सियासी जमातें जो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। वो आके बड़े बड़े मिल ओनर्स को सब्सिडी देते हैं, वो आके बड़े बड़े सरमायादारों को सब्सिडी देते हैं, वो आके बड़े बड़े अमीर लोगों को जमीन दिलवाते हैं कि आप अपना बिजनेस है, आप अमीर होंगे तो आपके पास ज्यादा पैसा होगा और आप लोग नौकरी देंगे। नहीं, अगर हमने इस मुल्क की मईशत को सही सिमत पे आदमी की जेब में पैसा डालना पड़ेगा। अगर अवाम खर्च करेंगे, खर्च करने की कुव्वत रखेंगे, तब दुकान वाला का दुकान चल सकता है। अगर अवाम के पास वो पैसा होगा तो फिर पाकिस्तान की मईशत चढ़ सकेगी। अगर पाकिस्तान के अवाम में ये कुव्वत नहीं होगा, आप अमीरों को जितने अमीर बना दे, वो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में अपना पैसा तो शिफ्ट करेंगे, मगर आपका मईशत को कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि कायदे अवाम ने हमें वो रास्ता दिखाया है जिससे हम ना सिर्फ पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर सकते हैं मगर अवाम को मुश्किल से निकाल सकते हैं। मेरा आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि आपने जैसे कायदे अवाम के हाथ में हाथ दिया, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हाथ में हाथ दिया, वैसे आप मेरे हाथ में हाथ दो। इंशाअल्लाह ताला हम आपका किस्मत तब्दील करेंगे, हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। और जो कायदे अवाम का नारा था कि ना मेरा ना तेरा, हम सबका पाकिस्तान, वो हम सबका पाकिस्तान बना साथ बनाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया था कि अवाम की ताकत से हम इन तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करेंगे, डरना और पीछे हटना पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों को भी पैगाम दिया है कि जाले आपसे नहीं डरते। उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी इन तमाम सियासी नारों का जवाब अपनी परफॉर्मेंस से देगी, क्योंकि कठपुतली और सियासी यतीम सियासतदानों का हम सफाया कर देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।